یہ دل تیری آمد پہ وا کروں، آج ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں۔ سلام مائی ہیون رائٹس فیملی، آئی ہوپ یو all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel ہم نے تو یوں ہی دل ہارا by عنایا احمد. So let's get started. دوپہر کا وقت تھا، تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن حیا کو چین نہیں تھا۔ وہ سارے گھر کا جائزہ لے رہی تھی جیسے پہلی دفعہ دیکھ رہی ہو، اور مین ڈور کھول کے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی جو 2 زینے تھے۔ باہر کا گیٹ بھی اد کھلا تھا اور وہ صدا کی لاپرواہ حیا، چوکیدار بابا تو مارکیٹ کسی کام سے گئے تھے اور اب وہ وسیع و عریض لون کا جائزہ لینے میں مگن ہو گئی۔ ہو طرف خاموشی کا راج تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، کہیں کہیں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ حیا اب ان کی طرف متوجہ ہو گئی جو کبھی اڑ جاتی، کبھی شاخ پر بیٹھ جاتی۔ وہ اچانک ایک مردانہ رعب دار آواز سے چونکی۔ محترمہ، آپ اتنی گرمی میں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ 6 فٹ کا جوان اس پر برس رہا تھا۔ وہ اندر ہی جانے لگا تھا کہ اس کی نظر اد کھلے دروازے پر پڑی تو وہ پھر غصے سے مڑا۔ گیٹ کیوں کھلا چھوڑا ہے؟ کچھ خیال ہے آپ کو؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات کا اندازہ ہے؟ اور یہ غفار بابا کہاں ہیں؟ آخر میں اس نے چوکیدار کے بارے میں پوچھا۔ سب ان کو بابا بولتے تھے کیونکہ وہ ان کے آبائی گاؤں سے تھے اور ان کے پاس ہی رہتے تھے۔ جی، وہ میرے خیال میں ممانی کے کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی حیا کو بولنا پڑا اور خود گیٹ بند کرنے لگا۔ یہ بات سچ تھی کہ وہ ایک ہنس مکھ اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی، مگر ڈاکٹر رومان احسن سے اس کی کوئی خاص دشمنی تھی۔ گھر کے باقی لوگ کدھر ہیں؟ وہ چلتا ہوا ٹی وی لاؤنج میں آ گیا، مجبوراً اسے بھی پیچھے آنا پڑا۔ سب لوگ کمروں میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، حیا نے اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے جواب دیا۔ لیکن حیا بی بی کی روح کو چین نہیں۔ وہ طنز کرتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جاتے جاتے پھر پلٹا۔ آج تو میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن آئندہ میں تمہیں اس طرح لاپرواہ بیٹھا نہ دیکھوں، نہ ہی کھلے گیٹ کے ہوش اور نہ ہی اپنا ہوش۔ وہ حیا کو وارننگ دیتے اس کے گلے میں جھولتے دوپٹے پر چوٹ کرتا اپنا بیگ لے کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ پیچھے جلتی رہ گئی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، ہلاکو خان؟ ہر ایک کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ حیا غصے سے تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آ گیا میرا بیٹا، 2 دن کا کہہ کر گئے تھے اور پورا 1 ہفتہ لگا دیا تم نے۔ رومان کی ماں شائستہ بیگم نے رومان کو لاؤنج میں داخل ہوتے دیکھ کر شکوہ کیا، جو کانفرنس کے لیے اسلام آباد گیا تھا اور 1 ہفتے بعد لوٹا تھا۔ تمہیں پتہ تو ہے رومی بیٹا، تمہارے بغیر ہم بوڑھی عورتوں کا دل نہیں لگتا، چچی ماں بھی بولی۔ اور یہ سچ تھا کہ رومان احسن اس خاندان کی روح تھا۔ سوری ینگ لیڈیز، لیکن آپ کو پتہ ہے کانفرنس کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں جو آپ کے بوڑھے شوہر نہیں کر سکتے۔ وہ شرارت سے کہتے ان کے پاس آن بیٹھا۔ ان کی نوک جھوک ایسے ہی چلتی تھی۔ ارے ارے، یہ بوڑھے کس کو بولا تم نے؟ چچی ماں مصنوعی خفگی سے بولی۔ اور آپ نے بوڑھی عورتیں کسے بولا؟ وہ انہی کے سٹائل میں بولا۔ زہرا بیگم نے اب پیار سے اس کا کان مروڑا اور وہ تینوں ہنس پڑے۔ اب وہ ان کو اپنی باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ احسن ولا، جو شہر کے بارونق علاقے کے خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا، اس میں بیرسٹر سکلین کے 2 بچے رہتے تھے۔ نوکری کے سلسلے میں ان کو شہر کا رخ کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا تو اپنی فیملی کو بھی لے آئے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سب سے بڑا احسن اور چھوٹا شہریار، اور ایک بیٹی منتشا۔ احسن اپنی تعلیم مکمل کر چکا تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کو اب اپنے بہن بھائی اپنی جان سے پیارے ہو گئے۔ ان تینوں کی محبت مثالی تھی۔ تینوں بچوں کے فرض سے سبکدوش ہو کے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ منتشا بیاہ کر کویت چلی گئی۔ ان کی زندگیاں یوں ہی رواں دواں تھیں۔ احسن کے 2 بچے رومان اور احمد تھے اور شہریار کے 3 بچے زین، دانیال اور نیہا تھے۔ منتشا کی ایک بیٹی حیا اور بیٹا حارث۔ رومان ڈاکٹر تھا اور ہسپتال چلا رہا تھا
اور اپنے باپ اور چچا کا بزنس بھی دیکھ رہا تھا۔ احمد اور زین پڑھائی کر رہے تھے اور نیہا ابھی اپنا گریجویشن کر رہی تھی۔ ماما نے مجھے یہاں بھیج کر بہت بڑی غلطی کر دی، حیا نے من ہی میں سوچا۔ حیا منتشا کی بیٹی تھی اور اس کو اس ماحول میں رکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انٹر کے بعد ہی اس کو پاکستان بھیج دیا، جبکہ اس کی شادی ہی پاکستان میں ہونی تھی۔ منتشا کا ماننا یہ تھا کہ جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ہی پاکستان میں کرنی ہے تو بہتر ہے کہ وہ وہاں کے طور طریقے سیکھ لے، کیونکہ جس لڑکے کا عکس ان کے ذہن میں تھا وہ پاکستان میں ہی مل سکتا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہو جس میں ان کی ہوئی۔ وہ تو خود پاکستان جانے کے لیے بے قرار رہتی تھیں، جانا تو وہ خود بھی چاہ رہی تھیں، مگر اپنے شوہر کی وجہ سے نہ جا سکتی تھیں، کیونکہ ان کی جاب کا کانٹریکٹ ختم ہونے میں کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ وہ تو پہلے ہی حیا کو بھیجنا چاہ رہی تھی، مگر باپ بیٹی ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے تھے۔ اب بھی وہ دونوں منتشا کا فیصلہ مان گئے تھے، مگر بہت مشکل سے۔ یوں اسے آئے 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ پہلے وہ ماما کے ساتھ آتی تھی۔ حیا میڈم، کیا سوچا جا رہا ہے اکیلے اکیلے؟ نیہا نے شرارت سے آ کر پوچھا۔ دونوں میں اچھی خاصی دوستی تھی اور دونوں کلاس فیلوز بھی تھیں۔ کچھ نہیں، ماما پاپا اور اذان کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ اداس تھی۔ کم آن یار، ہم پھپھو سے ابھی بات کر لیتے ہیں، بلکہ انکل سے بھی اور اذان کے بچے سے بھی، نیہا خوش دلی سے بولی۔ حیا ہنس دی، کیونکہ اذان اور نیہا کی 1 منٹ نہ بنتی تھی۔ چلو باہر آؤ، رومی بھائی آئے ہیں، اتنے دنوں بعد سب کے لیے گفٹس لے کر آئے ہیں، چلو نا۔ نیہا نے اس کو کھینچا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، تم جاؤ، مجھے کل ایک اسائنمنٹ جمع کرانی ہے، وہ تیار کرنی ہے، حیا نے جھوٹ بول دیا۔ کیا یار، چلو، اتنے عرصے بعد تو رومان بھائی فری ہوئے ہیں، ورنہ تو وہ بس ہاسپٹل اور آفس میں۔ اتنا مزہ آئے گا بھائی کی باتیں سن کر۔ آخر اس نے حیا کو لالچ دیا۔ مجھے نہیں جانا باہر، ہلاکو خان کو دیکھتے ہی بس مجھے نہیں جانا، وہ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ نیہا کہکا لگا کے ہنسی، کیونکہ وہ حیا کی رومان کے ساتھ دشمنی کو جانتی تھی، مگر وجہ آج تک پتہ نہ چل سکی۔ اس نے مزید اصرار نہ کیا، کیونکہ اب اس سے باہر نہیں آنا تھا۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ حیا ناشتہ کرتے ہوئے چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ڈاکٹر رومان اسی سے مخاطب تھے۔ ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ، سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ رومان جانتا تھا کہ وہ اس سے دامن بچا رہی ہے، سامنے آنے سے گریز کر رہی ہے، اس لیے کل رات بھی نہیں آئے تو اسے ناشتے کی ٹیبل پر جا لیا۔ پھپھو سے ہوئی بات تمہاری؟ وہاں سب لوگ ٹھیک ہیں؟ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اب بات کو بڑھانا چاہ رہا ہے، حالانکہ پھپھی سے بات کیے بغیر نہ اس کو کھانا ہضم ہوتا تھا نہ ہی چین آتا۔ جی سب ٹھیک ہے مومانی جان، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، جب نیہا ریڈی ہو جائے گی تو میں آ جاؤں گی۔ حیا نے کچن میں کھڑی اپنی مومانی کو مخاطب کیا اور رومان اسے دیکھتا رہ گیا، یعنی کہ ناراضگی ابھی تک برقرار ہے۔ رومان نے سوچا، بہت مشکل کام ہے ڈاکٹر رومان احسن، لیکن کیا کروں، کرنا تو پڑے گا مجبوراً۔ وہ خود سے مخاطب تھا، منتشا نے واقعی ہی اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ پھپھو جان خیریت تو ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ رومان اپنی عزیزت جان پھپھی کی آواز سن کے پریشانی سے بولا۔ کچھ نہیں، بس حیا کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ پھپھو کھل کے بات کریں، رومان کو کوفت ہونے لگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ مجھے میڈیکل کا کتنا کریز تھا، میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، پر ماما کو میری شادی کی جلدی تھی، پھر تم نے میری خاطر یہ پروفیشن چوز کیا، وہ آزردہ سی بولیں۔ آئی نو پھپھو، مجھے سب پتہ ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ رومان کی پیدائش کے بعد شائستہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ منتشا جو پہلے ہی آ چکی تھی، پھر رومان کو انہوں نے ہی سنبھالا، اور 2 سال تک وہ بھائی کے گھر ہی رہیں۔ کچھ ان کا اپنا دل نہیں لگتا تھا، کویت میں ان کے شوہر آتے جاتے رہتے، اس دوران رومان کو وہ اپنے ساتھ لگائے رکھتی۔ کچھ وہ ان کی فیملی کا پہلا بچہ تھا تو سب میں اس کی جان تھی۔ بیٹا، حیا کے بابا کے بے جا لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، انٹر کر کے ہی اس کی بس ہو گئی ہے۔ میں اب کیا کروں، میں اسے پاکستان بھیجنا چاہتی ہوں،
بورڈنگ سے بہتر ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ ہو تو مجھے بھی سکون ہو، ہم سے دور رہ کر ہی اسے عقل آ جائے۔ انہوں نے ساری بات بتائی۔ بس اتنی سی بات، اب پریشان نہ ہوں، اسے بھیج دیں، دیکھ لیتے ہیں آپ کی مغرور بیٹی کو۔ وہ اینڈ پہ شوک ہوا۔ ارے خبردار اگر تم نے اسے کچھ کہا، وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی۔ اب کیوں ٹینشن لیتی ہیں، یہاں بھی ان کے بہت ہمدرد ہیں، مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اگر میں نے ان کی شان میں گستاخی کی۔ رومان کا اشارہ اپنی ماما اور پاپا کی طرف تھا جو اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اچھا ایک بات تو بتائیں، میری پھپھو تو اتنی لائق تھی، آپ کی صاحبزادی کس پر چلی گئی؟ رومان نے حیرت سے پوچھا۔ بس وہ اپنی اسٹڈیز پر توجہ نہیں دیتی، ورنہ اس کے گریڈز تو اچھے ہوتے ہیں۔ کامران کے بے جا پیار نے اسے ایسا کر دیا، ہر ایکٹیویٹی میں شامل ہو گئی، انہوں نے بتایا۔ رومان کو بھی یہ ہی حل اچھا لگا کہ وہ تھوڑی سی سختی کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی، کچھ وہ ماں باپ سے دور ہوگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ بھیج دیں اسے، باقی میں دیکھ لوں گا، رومان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ خود وہ اس سال ہاسپٹل جوائن کر چکا تھا۔ اس کے ٹھیک 2 ماہ بعد حیا پاکستان میں تھی۔ اس کی وجہ حیا کو رومان لگا کیونکہ اس کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا رومان کے ساتھ۔ اپنی ماں کا حد سے زیادہ پیارا رومان اس کے لیے برداشت نہ تھا۔ ہر بات پر رومان کی مثالیں۔ پہلے جب بھی وہ آتی تھی اس کی ملاقات کم ہوتی۔ حیا ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی جو لاڈ اور جذباتی طبیعت کی وجہ سے ایسے فیصلے کر جاتی ہیں جو ان کی ذات کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ حیا نے بھی ایسا ہی کیا، ایک معمولی سی بات کو بنیاد بنا کر رومان سے دشمنی مول لے لی۔ ان ہی سوچوں میں گم وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی، کتاب سامنے کھولی تھی، خود وہ سوچوں میں گم تھی۔ رومان نے اندر آتے اسے دیکھا تو اس کی طرف آ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ رومان نے ٹھنڈے لہجے میں پوچھا۔ وہ جو اپنے خیالات میں مگن تھی اس کی آواز پر اچھل گئی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیا، اٹھ کر جانے لگی۔ پڑھائی میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ، میں مدد کر دوں گا، رومان بولا۔ مجھے ان فارمیلٹیز کی ضرورت نہیں، اور ان سب کے لیے بھی آپ کو ماما نے بولا ہوگا، وہ طنزاً بولی۔ نہ جانے آج کیسے وہ اس کے سامنے اتنا بول گئی۔ تم پھپھو سے اتنا بدگمان کیوں ہو؟ بس تمہیں عزت راس نہیں، بات اتنی سی ہے، وہ صرف تمہاری بھلائی چاہتی ہیں۔ وہ زیادہ دیر اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے، باہر میں جاؤ تم میری بلا سے، وہ غصے سے کہتا چلا گیا اور وہ پیچھے منہ دیکھتی رہ گئی۔ حیا کا رویہ سب کے ساتھ ہی بہت اچھا تھا، اس کی وجہ ان لوگوں کا لاڈ پیار تھا، انہوں نے اسے گھر کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ منتشا کے ساتھ بھی حیا کا رویہ ٹھیک تھا، مگر کبھی کبھی تلخ کلامی ہو جاتی۔ رومان سے البتہ رویے میں کوئی فرق نہ تھا۔ حیا شام کو بھائی صاحب کی طرف جانا ہے، تم اپنی تیاری مکمل کر لینا۔ اور یہ نیہا کدھر ہے؟ نیہا کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی، آج مہندی کا فنکشن تھا، سب ہی جا رہے تھے سوائے ڈاکٹر صاحب کے۔ جی مومانی، ساری تیاری مکمل ہے، آپ پریشان نہ ہوں، نیہا شاید نہا رہی تھی، حیا نے ان کو بتایا۔ اور سنو، ٹھیک سے تیار ہو کے جانا ہے، سمجھی، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، انہوں نے اسے بولا کیونکہ ان کو حیا کی عادت کا پتہ تھا۔ تمہارے کپڑے میں پریس کروا دیتی ہوں، لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ دیکھ لینا، وہ کہہ کر باہر نکل گئیں۔ کیا یار، پھر تیار ہو کے جاؤ، کیا ضرورت ہے، حیا برا سا منہ بنا کر بولی۔ نیہا جو ابھی واش روم سے نکلی تھی، بڑی فضول لڑکی ہو تم حیا، اتنا مزہ آئے گا، اس دفعہ تو حیدر بھائی بھی آ گئے ہیں لندن سے، میں ان سے بھی ملواؤں گی، بہت اچھے ہیں وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ حیا کو بھی پاکستان کی شادیاں دیکھنے کا کم ہی تجربہ تھا۔ نیہا تم تو مرو، ہر بات پر تمہیں مزہ آتا ہے، اس نے نیہا کو گھورا۔ اب وہ اپنی تیاری میں مشغول ہو گئی اور نیہا باہر نکل آئی۔ اچھا سنو حیا، ہم لوگ نکل رہے ہیں، تم لوگ ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، شائستہ بیگم بولیں۔ جی مومانی، حیا نے ان کو بولا۔ سنیں، بہت پیاری لگ رہی ہیں، حیا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ چل شریر، وہ باہر نکل گئیں۔ وہ چینل سرچنگ میں مصروف تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ نیہا کی تیاری ختم ہو کے نہیں دے رہی تھی۔
ٹیلی فون کی بیل ہوئی، اس نے اٹھایا۔ ہیلو، وہ بولی، میں 5 منٹ میں گھر آ رہا ہوں، اور 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ، ورنہ تم دونوں گھر رہو گی، مہندی پر نہیں جا سکو گی۔ وہ ایسے بولا تھا جیسے اس کا بٹن دبایا ہو کسی نے۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد ان کی آج بات ہو رہی تھی۔ لیکن ہم نے تو ڈرائیور کے ساتھ جانا تھا۔ حیا کو اس کے ساتھ جانے کا سن کر کوفت ہونے لگی۔ سنو، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرو۔ رومان جو پہلے ہی بھرا تھا اب پھٹ پڑا اور کھٹاک سے کال بند کی۔ احسن صاحب نے رومان کو کال کر کے ان دونوں کو لانے کا بولا، کیونکہ ڈرائیور کو ایمرجنسی میں گاؤں جانا پڑ گیا تھا، سو مجبوراً آنا پڑا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ واقعی ہی گھر پر تھا۔ حیا کا پہلے ہی جانے کا موڈ نہ تھا، پہلے ہی وہ ممانی کی وجہ سے جا رہا تھا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ حیا دائیں جانب بیٹھی تھی، بالکل ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر گاڑی رکی۔ پورا گھر دلہن کی طرح سجا تھا۔ حیا کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ رومان اور نیہا باہر نکل گئے۔ رومان کال اٹینڈ کر رہا تھا۔ حیا نے اپنا لمبا دوپٹہ اٹھایا جو اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سنبھالتے بے دہانی میں گیٹ کی طرف جانے کے بجائے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ اسی لمحے رومان بھی کال بند کر کے گاڑی کی جانب مڑا۔ حیا 6 فٹ کی لمبے چوڑے مرد سے ٹکرائی۔ وہ پاس پڑے پتھر سے پاؤں ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہو جاتی 2 ہاتھوں نے اسے تھاما۔ ڈاکٹر رومان احسن کے لیے جیسے پوری دنیا تھم سی گئی تھی۔ وہ اسٹل سا ہو گیا۔ چند لمحوں کے لیے رومان کی نظریں حیا کے معصوم اور حسین چہرے کا طواف کر رہی تھیں، مگر اگلے ہی پل وہ خود پر کنٹرول کر چکا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ تم دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسے جھٹکے سے دور کر کے وہ بولا۔ حیا کو سبکی محسوس ہوئی۔ اگر یہ 6 فٹ کا دوپٹہ سنبھالا نہیں جاتا تو لیا کیوں ہے؟ اندر جاتی ہوئی حیا کو دیکھ کر وہ زور سے بولا۔ اپنی اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے وہ زور زور سے بول رہا تھا۔ وہ اندر چلی گئی اور رومان کی بھی کوئی قیمتی چیز ساتھ لے گئی تھی شاید۔ رومان نے ہاسپٹل جانے کا ارادہ ترک کر کے گھر کی طرف رخ کیا۔ عجیب کیفیت ہو رہی تھی اس کی۔ آنکھیں بند کرتا تو وہی 2 بڑی بڑی حسین آنکھیں سامنے آ رہی تھیں۔ گھر آ کے آدھا گھنٹہ شاور لے کے وہ بستر پر لیٹا تو وہی کیفیت تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ خود سے لڑتے لڑتے وہ جانے کب سویا۔ صبح معمول سے لیٹ اٹھا۔ ویسے بھی آج سنڈے تھا اور سنڈے کو وہ ہاسپٹل نہیں جاتا تھا۔ فریش ہو کے باہر نکلا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج بہت لیٹ آنکھ کھلی، خیریت تو ہے؟ میں صبح سے 2 دفعہ تمہارے کمرے کا چکر لگا آئی ہوں، شائستہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں ماما، پتہ نہیں چلا، نماز بھی رہ گئی۔ وہ سستی سے بولا۔ بیٹے، رات کو ماموں کی طرف آنا چاہیے تھا، سب پوچھ رہے تھے۔ حیدر بھی آیا ہوا ہے لندن سے، شائستہ بیگم بولی۔ بس کچھ مصروف تھا اور دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ مما ناشتہ دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے، رومان بولا تھا۔ ہنسی کی آواز پر رومان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نظر پلٹنا بھول گیا۔ حیا سامنے بیٹھی نیہا کی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ گلابی گالوں پر آتے بالوں کو کانوں میں اڑستے ہوئے وہ بے حال ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس نے ان چیزوں پر توجہ نہ دی تھی۔ رومان ایک جھٹکے سے اٹھا۔ اسے لگا حیا اس کے حال پر ہنس رہی ہو جیسے۔ ماما، میرا ناشتہ میرے روم میں بھیج دیں، وہ اونچی آواز میں بولتا کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آئے ابھی 10 منٹ ہو گئے تھے کہ اس کے سیل پر کال آنے لگی۔ نمبر چیک کیا تو ڈاکٹر شہریار کا تھا، دونوں کلاس فیلو تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا حالات ہیں؟ اس نے ابھی سیل کان کو لگایا ہی تھا کہ دوسری طرف سے آواز آئی۔ حالات کو کیا ہونا ہے؟ تمہارے سامنے ہاسپٹل ہوتا ہوں، رومان بولا۔ میں نوٹس کر رہا ہوں، تمہارا دھیان بھی ہاسپٹل میں نہیں ہوتا، وہ آگے سے بولا۔ اس بات سے مطلب کیا ہوا میرے دھیان کو؟ رومان نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ دھیان آج کل کہیں اور ہی ہے، وہ اس کا دوست تھا اور اچھی طرح جانتا تھا، ایک عرصے سے ساتھ تھے دونوں۔ تم بس تکے ہی مارتے رہنا، گھامڑ کہیں کا۔ رومان نے اس کی بے تکی سی بات پر منہ بنایا۔ بے تکی نہیں جناب، ہاسپٹل میں بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا،
مگر لارڈ صاحب فوراً چلے گئے۔ کل بھی رات میں آپ غائب تھے اور جو شکل کے حالات ہیں وہ الگ۔ اس نے اپنا تجزیہ بتایا۔ اف اف، تو سارا ٹائم تم مجھ پر نظر رکھتے ہو، بے شرم انسان۔ اور ایسا کچھ نہیں، رومان نے جلدی سے بتایا۔ اچھا، مجھے تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا ہے۔ وہ کہاں ماننے والا تھا۔ اچھا نجومی صاحب، آپ ہی بتائیں، رومان نے ہنس کے پوچھا۔ عشق کا کہیں پیار تو نہیں ہو گیا؟ ڈاکٹر صاحب، شہریار نے استفسار کیا۔ اچانک ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ رومان چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ کیا یہ سچ ہے؟ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے اس بات سے جان چھڑوانا ہی بہتر سمجھا۔ دیکھو یار، کچھ چیزوں کا اعتراف کر لینے سے زندگی آسان اور خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ان میں ہار جیت نہیں ہوتی، یہ تو زندگی کا احساس ہوتے ہیں۔ سوچ اور کنفیس کر۔ بیسٹ آف لک۔ ساتھ ہی شہریار نے کال بند کر دی۔ کیا واقعی؟ رومان گم بیٹھا تھا۔ مخلص دوستوں کو واقعی ہمارے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ رومان کو ایک دم اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا۔ عجیب سی الجھن تھی پچھلے دنوں سے۔ ظالمہ، شادی کی بریانی کھلا دے۔ میسج بیپ پر رومان نے میسج چیک کیا تو شہریار کا تھا۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ شہریار، مرو گے تم میرے ہاتھوں، رپلائی کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس جگہ دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے بیٹھی تھی اور اب وہ جگہ خالی تھی۔ ماما، میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابی پکڑتے باہر نکلا۔ بہت عجیب لڑکا ہے یہ، کل بھی نہیں گیا تھا اور آج بھی بہانہ بنا کے نکل گیا۔ میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ شائستہ نے اپنے موڈی بیٹے کو باہر نکلتے دیکھ کے پوچھا۔ احسن صاحب نے اسے کال کر کے گھر بلایا تھا اور شادی میں آنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی حکم عدولی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ جی بابا، میں چلا جاؤں گا، رات میں جانا ہی ہے نا، وہ بے دلی سے کہتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بری طرح ڈاکومنٹری میں کھوئے ہوئے تھے۔ ٹی وی لاؤنج کا فون چنگھاڑا۔ رومان نے ناگواری سے اٹھ کر کال ریسیو کی۔ کدھر ہو تم؟ آئے نہیں اب تک؟ باپ کی آواز سن کر یاد آیا کہ اس نے تو شادی پر جانا تھا۔ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جی بابا، میں بس آ رہا ہوں۔ وہ سرد آہ خارج کرتا باہر نکل گیا۔ یہاں خوب ہنگامہ تھا، خوب ہلچل تھی۔ لوگ خوشخبریوں میں مشغول تھے۔ دلہا دلہن سٹیج پر براجمان تھے۔ رومان بھی اپنے سب کزن سے ملنے لگ گیا۔ آنکھیں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ایک بار حیا کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ وہ بے چین سا ہو گیا۔ مجھے اب چلنا چاہیے، وہ خود سے بچنے کو بولا، پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو نظر واپس آنے سے انکاری تھی۔ پنک فراک میں وہ میچنگ جویلری اور ہلکے سے میک اپ میں سامنے کھڑی تھی۔ اسے ایک دم لگا کہ روشنیاں مزید جگمگا اٹھی ہیں۔ معصوم اور بلا کی حسین لگ رہی تھی وہ۔ ہنسی کی آواز سے اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ حیدر کی کسی بات پہ حیا ہنس رہی تھی اور رومان کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ مجھ سے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتی، اور یہاں دیکھو ذرا، دانت ہی اندر نہیں جا رہے میڈم کے۔ اس نے جل کر سوچا۔ بھاڑ میں جاؤ، میں کیوں خوار ہو رہا ہوں؟ وہ بولا تھا۔ عجیب جنگ چھڑی تھی۔ وہ واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اچانک سے ایک جھٹکے سے اٹھا۔ نیہا، حیا، چلے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ ان کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اتنی بھی کیا جلدی؟ ابھی تو فنکشن چل رہا ہے، تم سے تو ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی۔ حیدر بولا۔ مگر رومان کہاں رکنے والا تھا۔ نہیں، پھر کبھی بات ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے، رومان نے حیدر سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر رک جاتے ہیں نا، حیا نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیونکہ ابھی تو مزہ آنا شروع ہوا تھا۔ حیا، میں نے کہا نا، کافی ٹائم ہو گیا ہے، ہمیں چلنا چاہیے، رومان نے حیدر کا خیال کرتے نرمی سے کہا، ورنہ غصہ تو اسے بہت آیا تھا۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی، وہ حیدر سے بول کے آگے بڑھا۔ حیا بھی نیہا کے پاس آ گئی جو سب کزن سے خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ تم دونوں چل کر گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں، رومان ان دونوں کو کہتا آگے بڑھ گیا۔ ماما، میں نیہا اور حیا کو لے کر جا رہا ہوں، وہ شائستہ بیگم سے بولا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے تمہیں؟ وہ بولی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگ نکلو، ہم بھی تھوڑی دیر تک نکلتے ہیں۔ احسن نے اپنے بیٹے کے چہرے پر اکتاہٹ دیکھ کر جلدی سے کہا۔ اوکے بابا،
وہ کہتا آگے بڑھ گیا۔ صرف چند لمحوں میں یہ ادراک ہوا تھا کہ اس کو محبت ہو گئی ہے اور یہ احساس بہت خوش کن تھا۔ حیا، مجھے آئس کریم کھانی ہے اور تم بھائی سے کہو گی، نیہا نے عجیب سی فرمائش حیا سے کی۔ میں کہوں اور وہ بھی اس ہلاکو خان سے؟ نہ بابا، وہ تو مجھے آنکھوں سے ہی نگل جائیں گے۔ اس نے خوفناک خاکہ کھینچا۔ ٹھیک ہے، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتی؟ نیہا نے منہ پھلا لیا۔ مجبوراً حیا کو ماننا پڑا۔ اب مگرمچھ کے آنسو مت بہانا، آئی سمجھ، کہہ دوں گی۔ اس نے اب تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے ڈیئر، نیہا خوش دلی سے بولی۔ تبھی پارکنگ میں رومان آیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیا کو وہ گاڑی کے مرر سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ وہ رومان بھائی، وہ نیہا، میرا مطلب ہے کہ ہمیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے کبھی مخاطب ہی نہیں ہوتی تھی۔ رومان کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی، اور اب فرمائش؟ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ رومان کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ تم لفظوں کو چکنا چور مت کرو اور سیدھے سے بولو، رومان مسکراہٹ دباتے بولا۔ نہیں وہ نیہا، کیا مصیبت ہے؟ اسے اب غصہ آیا۔ ہمیں آئس کریم کھانی ہے رومان بھائی، اور یہ بدبو سارا راستہ ایسے ہی گزار دے گی۔ نیہا نے قدرے غصے سے کہا۔ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ حد کرتی ہو تم بھی، وہ بولا تھا۔ اف، یہ خشک مزاج اور اتنی نوازشیں؟ حیا نے حیرت سے سوچا۔ نیہا، تم خود کہہ دیتی۔ ناحق حیا کی انرجی ویسٹ کروائی۔ وہ اب مذاق اڑا رہا تھا۔ جی بالکل بھائی جان، میں تو اس لیے اسے بولا تھا کہ یہ آپ سے بولتے وقت کیسی لگتی ہے۔ نیہا شرارت سے بولی اور رومان کا کہکا پڑا تھا۔ حیا نے نیہا کو گھورا۔ حیا کے ساتھ رومان کا رویہ اچھا تھا، مگر حیا کا رویہ اسے سختی پر مجبور کرتا تھا۔ آئس کریم کھا کر جب وہ باہر نکلے تو رومان کا فون بجا۔ وہ ایکسکیوز می بولتے دوسری طرف گیا اور حیا ادھر ادھر دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ حیا، میں 2 منٹ میں آئی، اپنی فرینڈ سے مل کے۔ وہ دیکھو، وہ ادھر ہے۔ نیہا جلدی سے اپنی دوست کو ملنے چلی گئی۔ حیا آوازیں دیتی رہ گئی۔ 10 منٹ گزر گئے، نہ نیہا آئی اور نہ رومان۔ نیہا اس طرف ہی گئی تھی۔ میں دیکھتی ہوں اسے، وہ خود سے بولتی اس طرف چل دی، لیکن نیہا کہیں بھی نہ تھی۔ رومان بھائی بھی پتہ نہیں کدھر رہ گئے۔ وہ دائیں جانب چل دی جہاں نیہا تھی۔ ہر طرف لوگوں کا انبار تھا۔ حیا کی گھبراہٹ ایک دم خوف میں بدل گئی، کیونکہ وہاں نیہا نہیں تھی۔ اس طرف ہی تو آئی تھی۔ میں کیا کروں؟ اللہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حیا جس طرف بھی نظریں دوڑاتی ہر طرف اجنبی لوگ نظر آ رہے تھے۔ عجیب وحشت ہونے لگی تھی۔ حیا کے بالکل سامنے اوباش لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا تھا جو آنے جانے والوں پر کمنٹس پاس کر رہے تھے۔ حیا کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ زور زور سے روئے۔ رومان بھائی، حیا ادھر ہی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ یہیں رکو، میں اپنے فرینڈ سے مل کر آتی ہوں۔ نیہا جب واپس آئی تو حیا کہیں نہیں تھی۔ اتنے میں رومان بھی آ گیا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی اسے اکیلا چھوڑنے کی؟ فرینڈ سے کل بھی مل لینا تھا۔ رومان غصے میں بولا۔ اگر حیا کو کچھ ہو گیا رومان بھائی، وہ مل جائے گی نا؟ نیہا نے ایک دم رونا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں وہ اس طرف ہی گئی ہوگی کیونکہ میری فرینڈ اس طرف تھی، لیکن پھر ہم لوگ اس کی بھابھی سے ملنے کے لیے بیک سائڈ پر چلے گئے۔ نیہا نے روتے ہوئے رومان کو ساری تفصیل بتائی۔ اوکے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ رومان نے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود حیا کی تلاش میں نکل پڑا۔ رومان کی خود کی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی علم نہ تھا۔ حیا کو لگا اگر وہ مزید کچھ منٹ ایسے ہی کھڑی رہی تو وہ گر جائے گا۔ اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ یہ اس کا اب روڈ نہیں تھا، یہاں پہ وہ کبھی اکیلی نہیں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز رومان بھائی کو ہی بھیج دیں۔ اب اس کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ چند سیکنڈز میں اسے رومان آتا دکھائی دیا۔ وہ لرز رہی تھی۔ حیا، تم ٹھیک ہو؟ ہم تمہیں ڈھونڈ۔ رومان نے پاس آ کے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا، لیکن وہ کسی اور ہی دنیا میں تھی۔
رومان کے باقی سارے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ وہ اس کے سینے سے لگی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اگر وہ نہ آتا، اور ان اجنبیوں میں، یہ سوچ کے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ حیا کو دیکھ کے رومان کی جان میں جان آئی کہ وہ ٹھیک ہے۔ رومان کو اپنی پوزیشن اور جگہ کا خیال آیا تو نرمی سے حیا کو الگ کیا اور اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر نرمی سے اور توجہ سے بولا، حیا ادھر دیکھو، میں ہوں نا، کچھ بھی نہیں ہوا، چلو گھر چلتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے گاڑی کی طرف چل دیا جو ابھی بھی گم سم سی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ ابھی بھی خوف کے حصار میں تھی۔ چلو گھر چلتے ہیں، رومان نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھ گیا۔ حیا کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی، اس کے احساسات سب بدل گئے تھے۔ ابھی تک اسے اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ جتنے بھی شکوے، گلے، ناپسندیدگی کے جذبات تھے، سب خود بخود ختم ہو گئے۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس ایک انوکھا سا احساس تھا اور حیا اس کی لپیٹ میں تھی۔ حیا نے تھک کر آنکھیں موندیں اور بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگا دی۔ حیا آج ہم نے شاپنگ پر جانا ہے، تمہیں یاد ہے نا؟ نیہا نے حیا سے کہا جو ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ یاد ہے بابا، رومان بھائی آئیں گے تو تب ہی چلیں گے نا؟ حیا نے کہا کیونکہ آج انہیں رومان کے ساتھ جانا تھا۔ نہیں، ہم ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے، رومی بھائی آج کافی مصروف ہیں، وہ صبح کہہ کر گئے تھے کہ ہم لوگ خود ہی چلے جائیں، نیہا کو حیا نے بتایا۔ ٹھیک ہے، حیا نے کہا تھا۔ اس دن کے بعد حیا کا رومان سے ایک دو دفعہ ہی سامنا ہوا۔ حیا جان بوجھ کر اس کے سامنے آنے سے کترا رہی تھی۔ نیہا بس کر دو یار، مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، میں آئس کریم پارلر میں جا رہی ہوں، حیا نے تنگ آ کر کہا۔ ادھر آؤ، وہ دیکھو حیا، کتنا اچھا پرنٹ ہے۔ نیہا نے حیا کی بات سنی انسنی کر دی۔ دیکھو، مجھ سے مزید نہیں چلا جا رہا، مجھے چکر آ رہے ہیں، بس کرو اب، کیا سارا شاپنگ مال خرید کر لے جانا ہے؟ حیا نے نیہا کو گھورا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں ابھی آتی ہوں۔ نیہا کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ جلدی آ جانا، حیا تاکید کرنا نہ بھولی تھی۔ جیسے ہی حیا نے آئس کریم پارلر کا گلاس ڈور کھولا، وہ گھوم کر رہ گئی۔ اسے لگا سارے رنگ پھیکے پڑ گئے ہوں اور کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ نیہا پلیز گھر چلو، حیا روتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ نیہا بھی پریشان سی اس کے پیچھے چل دی۔ گھر آ کر وہ سیدھی روم میں گھس گئی تھی۔ نیہا بھی اندر ہی آ گئی۔ گھر والے سب ہی کمرے میں تھے، اس لیے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ حیا بتاؤ تو، ہوا کیا ہے؟ نیہا نے اس سے پوچھا۔ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، پلیز ابھی جاؤ۔ نیہا چپ چاپ اٹھ کر باہر آ گئی اور حیا نے آنکھیں موندیں۔ وہ منظر یکایک اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ بلیک کلر کے 3 پیس میں ڈاکٹر رومان احسن کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے تھے اور رومان کسی بات پر ہنس رہا تھا اور لڑکی اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہی تھی اور ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا تھا۔ ہاں حیا، یہ سب کیا ہے؟ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، کیوں ایسے شخص کی خاطر اپنی جان ہلکا کر رہی ہو؟ کیوں؟ حیا کے اندر کوئی چیخا تھا۔ ابھی تو میرے اندر محبت کا احساس پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا، ابھی تو تمہاری محبت کا تاج مکمل نہیں ہوا تھا، ابھی تو تم نے سارا کچھ توڑ دیا، میرا مان، میرا اعتماد، اب میں کیا کروں؟ حیا زور سے چیخ رہی تھی۔ تم نے ڈاکٹر رومان، تم نے حیا کو جیتے جی مار ڈالا۔ حیا رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ اب مجھے پہلے والی حیا بننا پڑے گا، وہ حیا جو تمہیں ناپسند کرتی تھی، تم سے نفرت کرتی تھی، حیا زور سے بولی، مگر اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا، وہ خود سے ہار گئی تھی۔ اگلے روز حیا اپنی پھپھو کی طرف جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ مومانی جان، میں نے ماما سے بات کر لی ہے اور میں 1-2 دن میں واپس آ جاؤں گی، حیا نے پاس بیٹھی مومانی سے کہا۔ چلو جلدی آنا، سب تمہیں بہت یاد کریں گے، وہ بولی تھیں۔ میں کون سا زیادہ دنوں کے لیے جا رہی ہوں، پرسوں آ جاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ سب وہ رومان کی ضد میں کر رہی تھی، اب پھر وہ پہلے والی حیا بن جانا چاہتی تھی۔ ایک بار پہلے بھی حیا کا
اس طرح اس کی پھپھو کے گھر جانے پر اچھا خاصا جھگڑا ہوا تھا رومان سے، کیونکہ حیا کی پھپھو نے اسے اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا، مگر حیا کے پاپا نے صاف انکار کر دیا۔ ان کو اس کی عادات اچھے سے پتہ تھی، وہ بالکل بھی سنجیدہ نہ تھا اپنے کریئر کے بارے میں، عجیب فطرت کا تھا، اور اب بھی حیا یہ سب کچھ رومان کو تپانے کے لیے کر رہی تھی۔ کیسی ہو میری جان؟ بلقیس بیگم جو کہ حیا کی پھپھو تھی، انہوں نے حیا سے کہا، آج کیسے میری یاد آ گئی، ورنہ تیرے باپ نے تو مجھ سے رشتہ داری ہی توڑ دی۔ حیا کی پھپھو نے طنز کیا تھا۔ نہیں پھپھو، ایسی کوئی بات نہیں، میں پہلے بہت چھوٹی تھی، اور اس کا مطلب ہے اب میری شادی تم سے ہو سکتی ہے۔ زین حیا کی پھپھو کا بیٹا جو نہ جانے کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، حیا کی بات کاٹ کر ایک دم بولا۔ حیا شرمندہ ہو گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا زین بھائی، حیا نے وضاحت کی۔ تو کیا مطلب تھا؟ زین نے بے باکی سے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیا بری طرح پھنس چکی تھی۔ چلو چھوڑو اسے، یہ بتاؤ کیا حال چال ہے، ہماری یاد کیسے آ گئی؟ زین بولا تھا اور ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ارے زین، تم تو آتے ہی شروع ہو گئے، چلو جا کر پروین سے کچھ کھانے پینے کے لیے لانے کا کہو، ورنہ اس کی مومانی کہے گی کہ پھپھو نے کچھ نہیں کھلایا۔ انہوں نے اس بار مومانی کو بھی لپیٹ میں لیا۔ جی امی، میں ابھی آیا سویٹ کزن، زین دونوں سے کہتا ہوا کچن کی طرف گیا۔ حیا کو دونوں ماں بیٹے کی باتوں سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، حیا نے سوچا۔ کیوں نہ آتی؟ اس ہلاکو خان کو بھی تو پتہ چلے، میں کیوں اس کا حکم مانوں؟ حیا نے اپنی سابقہ سوچ کی تردید کی۔ اور سناؤ، تمہاری ماں کیسی ہے؟ پھپھو کی آواز سے اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ جی سب ٹھیک ہیں، آپ سنائیں؟ بظاہر وہ پھپھو کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، پر دل میں انجانا سا ڈر کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ پتہ نہیں ہلاکو خان کیسے ریئیکٹ کرے گا۔ حیدر کو رومان کا سوچ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ اسے اپنی محبوبہ سے فرصت ملے گی تو میرا سوچے گا، اسے میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یکدم ہی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ میں 10 منٹ میں گھر کے باہر آ رہا ہوں، سب سامان اٹھا کر گیٹ پر آؤ۔ حیا کو آئے بمشکل 6-7 گھنٹے ہی ہوئے ہوں گے جب رومان کا فون آیا۔ انداز بہت سخت اور غصے سے بھرپور تھا۔ حیا یکدم ہل گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ غصے سے بولی، مجھے ابھی نہیں آنا، 6-7 دنوں بعد آؤں گی، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بولی، سویٹ ہارٹ، یہ کیا تم بورنگ شو دیکھ رہی ہو؟ چلو باہر چلتے ہیں، 5 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ سویٹی۔ زین لاؤنج میں آ کر شوقی سے چلایا۔ اس کی آواز حیا کے ساتھ ساتھ رومان نے بھی سنی۔ حیا، بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ رومان غصے سے چلایا۔ مگر حیا منمنائی تھی۔ حیا، وہ زور سے دھاڑا۔ حیا کو لگا تھا کہ جیسے اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اگلے ہی پل کال بند ہو گئی اور وہ شرافت سے سامان پیک کرنے چلی گئی، کیونکہ انکار کی صورت میں رومان کا غصہ۔ پھپھو، مومانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، میں پھر آؤں گی۔ حیا نے بہانہ بنایا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، تمہاری میسنی مومانی کوئی نہ کوئی ناٹک ضرور کرے گی۔ پھپھو نفرت سے بولی تھیں۔ حیا کو بولنا بیکار تھا، سو وہ چپ ہی رہی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، پھپھو نے بات ختم کی۔ اگلے 10 منٹ میں رومان گیٹ پر تھا۔ حیا نے رومان کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور چہرے پر گمبھیر سنجیدگی اور غصہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جسم کا سارا خون چہرے پر اکٹھا ہو گیا ہو۔ حیا بری طرح سہم گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر آ کے گاڑی رکی اور رومان تیزی سے نکلا۔ حیا کو ایک دم غصہ آیا۔ مجال ہے جو 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہوں، ہلاکو خان پورے ٹائم پر آن پہنچتے ہیں۔ حیا نے کڑ کر سوچا۔ وہ ایک دم نڈر ہو کر بولی، جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے ابھی واپس نہیں آنا تو آپ مجھے کیوں لینے آئے؟ حیا غصے سے رومان کا راستہ روکے کھڑی تھی اور غصے سے رومان کو دیکھ رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اب زیادہ بکواس کر کے میرا دماغ خراب مت کرنا، سمجھی تم؟ جب میں نے کہا تھا کہ تم یہاں نہیں رہو گی تو نہیں رہو گی۔ رومان نے ایک ایک لفظ غصے سے چبا کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پیچھے سے پھر حیا کی جھنجھلائی آواز آئی، لیکن
میں آپ کی پابند نہیں، سمجھے آپ؟ جو میں چاہوں وہ کروں گی۔ اب کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ حیا دو بدو بولی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وقت آنے دو، سب بتاؤں گا، فی الحال چپ رہو۔ مجھے پہلے ہی تم پر غصہ ہے، ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، رومان نے غصے سے کہا۔ ذہن کے الفاظ ابھی تک رومان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ حیا نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، حیا نے کہا اور پیر پٹکتی اندر داخل ہو گئی۔ سب ہی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ناشتے میں مصروف تھے جب رومان آیا۔ آپ سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، رومان خوشی سے بولا۔ سامنے بیٹھی حیا کو دیکھ کر مسکرایا۔ حیا نے منہ پھیر لیا۔ اس روز سے دونوں میں بات چیت بند تھی، صرف آمنا سامنا ہوتا۔ رومان کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ حیا کو دیکھ لیتا تھا۔ کیا بات ہے، بڑے چہک رہے ہو؟ شائستہ بیگم نے پیار سے بیٹے کو دیکھا جو بہت خوش لگ رہا تھا۔ جی ممی، بات ہی کچھ ایسی ہے، آپ بھی جب سنیں گی تو آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ رومان نے سسپینس کریٹ کیا اور حیا کو دیکھا جو سنجیدگی سے ناشتہ کر رہی تھی اور ایسے انجان بنی بیٹھی تھی کہ جیسے اس کے سوا کوئی نہیں ہے یہاں پر۔ اب بتا بھی دو صاحبزادے، احسن صاحب بولے۔ اوکے منتشا پھپھو، لوگ پرسوں پاکستان آ رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے، رومان نے بتاتے ہوئے حیا کی طرف دیکھا تاکہ اس کی مسکراہٹ دیکھ سکے، پر ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ حیا کو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ اس کے سگے والدین نے اپنے آنے کی اطلاع اسے نہیں بلکہ رومان کو دی، جیسے وہ اپنی بیٹی سے زیادہ اسے چاہتے ہوں۔ اندر کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا تھا۔ کچھ آج کل اس شخص سے بدگمان یا عروج پر تھیں، وہ شخص جس نے آج کل ان کی بیٹی کو اذیت میں مبتلا کیا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حیا، یہ تم؟ رومان نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو بے چین ہو کر کہا، مگر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیا میری بات سنو پلیز، رومان اس کے پیچھے ہو لیا۔ رومان بیٹا آ جاؤ تم، میں دیکھتی ہوں، شائستہ بیگم نے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حیا اور رومان کی کبھی نہیں بنتی، اس طرح بات سلجھنے کے بجائے الجھ جائے گی۔ مگر ماما، وہ رومان کو چین نہیں آ رہا تھا۔ کہا نا میں جاتی ہوں، تم بیٹھو، شائستہ بیگم نے کہا۔ رومان ناشتہ کیے بغیر ہی بوجھل دل سے ہاسپٹل چل دیا۔ رومان رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بیگ رکھ کر بیڈ پر گر گیا۔ تبھی حیا نے آ کر اونچی آواز میں بولنا شروع کیا۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں مجھے نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں؟ آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، اور میرے ماں باپ بھی، حیا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رومان تو ساکت ہو گیا۔ حیا اس سے اس قدر بدگمان تھی، جبکہ رومان کی زندگی میں رنگ اور روشنی صرف حیا کی وجہ سے تھا۔ حیا کے لیے وہ کبھی بھی برائی نہیں سوچ سکتا تھا۔ حیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ رومان نے حیا کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ میں غلط نہیں، بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہوں، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، حیا نے رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رومان کو حیا کی بدگمانی پر غصہ آیا۔ اس نے حیا کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اپنی بکواس بند کرو، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے؟ اس سے کوئی سروکار نہیں، رومان نے کہا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، سب سمجھ ہے مجھے، حیا منمنائی اور کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ رومان کی گرفت برقرار تھی۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے ننھے ننھے آنسو چمکے۔ رومان نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ مجھے تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں، تم نے جو سمجھنا ہے سمجھو، رومان نے سختی سے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ حیا اپنی بے وقتی پر رو پڑی۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر زاروں کی طرح رونا شروع کیا۔ ایک بار پھر اس نے اپنا وعدہ توڑ دیا کہ اب وہ کبھی رومان کی وجہ سے نہیں روئے گی، لیکن وہ رو رہی تھی۔ اگلا دن گہما گہمی میں گزرا، سب ہی بہت خوش تھے۔ حیا بس تھوڑی دیر کے لیے ہی باہر نکلی تھی، رومان تو صبح سے مصروف تھا۔ سب لوگ ہی اپنے اپنے کام کی وجہ سے
مصروف تھے اور ہر ایک کو جلدی تھی کہ کام جلدی ختم ہو تاکہ جب منتشا آئیں تو ان کے ساتھ وقت گزارا جائے۔ اگلی صبح تو کسی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رومان صبح ہی آفس چلا گیا کیونکہ منتشا پھپھو کو دوپہر میں ایئرپورٹ سے لے کر اسی نے آنا تھا۔ سب ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہے تھے۔ حیا کا بھی انتظار کر کر کے برا حال تھا۔ ماں باپ سے ناراضگی اپنی جگہ، مگر ان سے ملنے کی خوشی بہت تھی، پر وہ اپنے چہرے پر عیاں نہیں کر رہی تھی۔ 2-3 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد رومان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ سب باہر کی جانب لپکے۔ سب سے ملنے کے بعد منتشا اپنی بیٹی سے ملی تو حیا نے رو کر ان کے گلے لگی۔ میری جان، میں آ گئی ہوں اپنی گڑیا کے پاس، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ منتشا نے حیا کا ماتھا چوم کر اسے گلے لگایا۔ ادھر آؤ میری گڑیا، کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ حیا کے پاپا نے اسے پیار سے گلے لگایا۔ اندر چلیں سب، اندر چل کر پیار کر لیجیے گا اپنی لاڈلی سے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سب ہی ہنس دیے اور آگے بڑھ گئے۔ حیا رومان کو برا بھلا کہنا نہ بھولی تھی۔ مما، سب سے پہلے یہ نیوز آپ کو مجھے دینا چاہیے تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں، حیا نے روتے ہوئے کہا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو حیا منتشا کو اپنے پاس لے آئی۔ حیا بیٹا، بری بات، اگر تم میری بیٹی ہو تو وہ میرا بیٹا، اور تم یہ بے تکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پاپا کے ڈاکومنٹس میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا تو رومان کی مدد سے ان کا پرابلم حل ہوا، اس وجہ سے اسے پتہ چلا کہ ہم آ رہے ہیں۔ منتشا حیا کو بتا رہی تھیں، ورنہ ہم نے تو سب کو سرپرائز ہی دینا تھا۔ تم نے یہ بات رومان کو تو نہیں کی نا؟ منتشا نے پوچھا۔ چھوڑے ماما یہ سب باتیں، یہ بتائیں کہ آپ مجھے مس کرتی تھیں کہ نہیں؟ حیا نے ڈرتے ہوئے بات کا موضوع ہی بدل دیا۔ لو، یہ کیا بات ہوئی؟ کرتی تھی تو تمہارے پاس آ گئی ہوں نا، منتشا نے پیار سے اسے گلے لگایا۔ منتشا الماری میں کپڑے سیٹ کر رہی تھی، تب رومان کمرے میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے پھپھو جان؟ رومان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ تم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی تک ہاسپٹل نہیں گئے؟ منتشا الماری بند کر کے مڑی اور رومان کی طرف آئیں اور دونوں صوفے پر بیٹھ گئے۔ پلیز پھپھو، آپ تو مجھے نام لے کر بلایا کریں۔ آپ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتی ہیں اور آپ کی بیٹی صاحبہ مجھے ہلاکو خان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتی ہے۔ رومان برا منہ بنا کر بولا۔ جواب میں منتشا کا کہکہ گونجا۔ رومان بھی ہنس دیا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے پھپھو۔ رومان اصل بات کی طرف آیا۔ بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ پھپھو، آپ اور بابا کے درمیان میری اور حیا کی، میرا مطلب ہے کہ، رومان بات کرتے رکا۔ اوکے، میں جان گئی ہوں کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو۔ تب بھائی صاحب نے کہا تھا کہ میں حیا کو لے کر تو جا رہی ہوں، پر تھوڑے عرصے کے لیے میں اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، رومان کی دلہن بنا کر، منتشا نے خوشی سے بتایا۔ رومان کو تو کل ہی معلوم ہوا تھا جب اس کی ماما نے اس سے حیا کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ لیکن بیٹا، اگر تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں۔ منتشا نے اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر دیکھا تو بولی۔ ارے نہیں پھپھو، آپ کا اور بابا کا ہر حکم سر آنکھوں پر، رومان نے خوشی سے کہا کیونکہ یہ اس کی بھی خواہش تھی۔ مگر پھپھو، وہ حیا کبھی نہیں مانے گی، آپ کو اس سے بات کر لینی چاہیے، رومان نے کہا۔ تم اس کی بات چھوڑو، تمہارے انکل بھی یہی چاہتے ہیں، ان کو تو تمہاری شکل میں بیٹا مل گیا، منتشا نے خوشی سے کہا تھا۔ حیا دوپہر میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ گھر میں نیہا اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ خواتین کسی کی عیادت کے لیے گئی تھیں اور مرد حضرات اپنے اپنے کاموں کے لیے نکلے تھے۔ حیا چائے کا کپ کیبن سے نکالنے کے لیے مڑی ہی تھی کہ دیوار پر چھپکلی نظر آئی۔ حیا کا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس نے زور سے چیخ ماری اور کپ ہاتھ سے گرا دیا۔ چھپکلی بھی حرکت میں آ گئی۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ نیہا ضرور آتی لیکن وہ سوئی ہوئی تھی۔ حیا چیخیں مارتی ہوئی جب بھاگی تو دروازے میں کھڑے وجود سے ٹکرائی۔ رومان اس اچانک افتاد پر حیران کھڑا تھا۔ حیا نے اپنا منہ اس کے کوٹ میں چھپا لیا اور چیختی رہی۔
کیا ہوا ہے؟ رومان نے اسے سیدھا کیا اور پوچھا، لیکن وہ زور زور سے چیخ رہی تھی، حیا بس کر دو یہ بچپنا اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ رومان زوردار آواز میں بولا۔ حیا کو ڈر میں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سامنے رومان کھڑا ہے۔ وہ چھپکلی وہاں دیوار پر۔ حیا نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابھی تو ادھر ہی تھی، حیا نے رومان سے کہا۔ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی چھپکلی ہی تھی، سانپ تو نہیں تھا نا؟ حیا نے سانپ کے نام سے ڈر کر جھرجھری لی۔ ویسے ماننا پڑے گا چھپکلی کو، تم تو بڑے بڑوں سے نہیں ڈرتی، اور اس چھپکلی نے 2 منٹ میں تمہارا یہ حال کر دیا۔ رومان نے ڈری ڈری سی حیا کو دیکھا، جو اس سے نہ صرف چند ہاتھ کے فاصلے پر تھی۔ وہ رومان بھائی، چھپکلی بڑی خطرناک ہوتی ہے نا، اس لیے۔ بات پوری کرنے سے پہلے ہی حیا کو خیال آ گیا کہ وہ کچھ بول رہی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو رومان کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وہ اسے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جتنی بھی خطرناک ہو، لیکن تم سے زیادہ نہیں، رومان حیا کو چڑھانے کے لیے بولا۔ مجھے جانے دیں، آگے سے ہٹیں پلیز، حیا نے دروازے میں پھیل کر کھڑے ہوئے رومان سے کہا، کیونکہ جانے میں ہی عافیت تھی۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ رومان نے حیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ حیا نے ناسمجھی کے عالم میں رومان کو دیکھا، جو اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے حیا کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ حیا بھی کمرے کی طرف چل دی۔ عجیب بندہ ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں لگتی اس کی، حیا بڑبڑائی۔ جب منتشا نے حیا کو رومان اور اس کی شادی کے بارے میں بتایا تو اس نے انکار کر دیا۔ جس مرضی بندے سے شادی کروا دی جائے، مگر اس سے بالکل نہیں۔ جب رومان کو پتہ چلا تو وہ غصے سے پاگل ہی ہو گیا۔ پھپھو، میں نے کہا تھا نا، وہ کبھی نہیں مانے گی، رومان منتشا سے کہہ رہا تھا۔ لیکن بیٹا، وہ ابھی نادان ہے، کم عقل ہے، اور تمہارے انکل خود بات کریں گے اس سے، منتشا نے رومان کو بہلایا۔ مگر پھپھو، رومان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، میں اس کی ماں ہوں، مجھے پتہ ہے وہ تمہیں ناپسند تو نہیں کرتی، مگر اس کی تم سے نہیں بنتی، اس لیے وہ ایسا چاہ رہی ہے۔ تم دونوں ایک ساتھ ٹائم نہیں گزارتے نا، اس لیے وہ اسے سمجھا رہی تھی، جو جھنجھلایا بیٹھا تھا۔ پھپھو، جیسی وہ حرکتیں کرتی ہے کہ میرا تو خون کھول جاتا ہے، اس صورتحال میں بھلا میری اس سے کیا بنتی، وہ جھنجھلایا ہوا بولا۔ دیکھو لڑکے، اگر کل کو میری بیٹی پر تمہارا ظلم کرنے کا ارادہ ہے تو ابھی بتا دو، تم تو بہت خون خوار ہو، منتشا نے شرارت سے کہا تاکہ اس کا دھیان بٹ سکے، وہ جو پریشان بیٹھا تھا۔ پلیز پھپھو، میں سیریس ہوں، اور میری اتنی مجال نہیں کہ میں اس لڑاکا سے لڑائی کروں، وہ منہ پھلا کر بولا۔ اور منتشا اپنے لاڈلے ہونہار بھتیجے کو پیار سے دیکھ رہی تھی، جو اب ان کو اور بھی پیارا ہو گیا تھا، اور اب تو اس کی آنکھوں میں ان کو اپنی بیٹی کے لیے عزت، محبت اور خلوص کے جگنو بھی ٹمٹماتے نظر آ رہے تھے۔ دیکھو بیٹا، لڑکیاں بہت نرم دل کی ہوتی ہیں اور موم کی طرح نازک، انہیں جس سانچے میں ڈالا جاتا ہے وہ ڈھل جاتی ہیں۔ اب اگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتی تو بعد میں جب شادی ہوگی، ساتھ رہنے سے خود بخود محبت ہو جائے گی۔ منتشا نے رومان سے کہا، میں اپنی بیٹی کی دشمن نہیں، اور نہ ہی دقیانوسی سوچ کی مالک ہوں کہ لڑکی کی زبردستی شادی کی جائے، میں صرف اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں سونپنا چاہتی ہوں، اس شخص کے ہاتھ جو اس کی عزت کرے، اس کو خوشیاں دے اور اس کی حفاظت کرے، جو کہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ منتشا اسے کہہ رہی تھی اور وہ ان کا مفہوم بخوبی سمجھ رہا تھا۔ حیا نہ سمجھ ہے، لیکن تم نہیں، اس لیے اس کی شادی تم ہی سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ حیا کو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ اس کی شادی میرے ساتھ ہو رہی ہے۔ یہ بات اس کو شادی کے دن ہی پتہ چلنی چاہیے، رومان پرسوچ انداز میں بولا۔ مگر بیٹا، رومان نے منتشا کو کہا۔ نو اگر مگر، بس آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا، رومان بات کاٹ کر بولا، اور منتشا نے ہار مان لی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو مس حیا،
آپ کو شادی سے پہلے اپنے عشق میں گرفتار نہ کر لیا تو میرا نام بھی رومان احسن نہیں؟ رومان نے ہنستے ہوئے سوچا اور وہ آنے والے دنوں کی پلاننگ کرنے لگا۔ رومان نے ٹھیک 2 ہفتے بعد شادی کی ڈیٹ فکس کروا لی۔ جب حیا کو پتہ چلا کہ اس کی شادی رومان سے نہیں ہو رہی تو وہ مرجھا سی گئی۔ اسے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے آسمان سے اٹھا کر اسے زمین پر پھینک دیا ہو۔ اسے اپنے ماں باپ کی بے رخی پر بھی غصہ آیا جو اس کی شادی کسی انجان شخص سے کروا رہے تھے، لیکن جب یہ خیال آتا کہ رومان کا پروپوزل اس نے خود ہی ٹھکرایا تھا تو وہ نڈھال ہو جاتی۔ وہ ہاں بھی کیسے کہتی کہ اس نے خود اسے کسی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا؟ مطلب صاف تھا کہ وہ کسی اور کو چاہتا ہے۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے سوائے حیا کے۔ اسے تو شب و روز کی کوئی فکر نہ تھی۔ اسے یہ سوچ سکھائے جا رہی تھی کہ وہ کسی اور کی ہو رہی ہے۔ شام کو سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے لیکن وہ کمرے میں بند تھی۔ رومان، کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں تم مجھے اچھے لگنے لگے؟ کاش یہ سب تمہارے اور میرے لیے ہو رہا ہوتا، اس نے کرب سے سوچا۔ نہیں، مجھے خود کو سنبھالنا ہوگا، میرا خود کا ہی فیصلہ تھا یہ، پھر اب کیوں؟ باہر سے سب کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حیا اٹھی اور واش روم میں چلی گئی، حلیہ ٹھیک کیا اور باہر نکل آئی، بجھے دل سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سوالات اس کے رویے کو دیکھ کر جنم لے۔ وہ چپ چاپ لاؤنج میں ایک سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھی گلاس ڈور سے لان میں لگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ منتشا کو تو بیٹی کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی انجانے میں رومان کو چاہنے لگ گئی ہے، مگر الگ بات یہ تھی کہ انا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ ان کی اپنی بیٹی کی حالت نہ دیکھی جا رہی تھی مگر وہ رومان کی وجہ سے خاموش تھیں۔ ہیلو ایوری بڈی، رومان نے لاؤنج میں داخل ہوتے بلند آواز میں کہا تو حیا نے ایک نظر اس کے تر و تازہ چہرے پر ڈالی جو ڈیٹ فکس ہونے پر آئی تھی۔ رومان یوں ہی خوش رہتا تھا۔ حیا نے پھر لان میں دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ رومان نے بھی حیا کو دیکھا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ آؤ بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، منتشا نے رومان کو بیٹھنے کے لیے کہا اور چائے لینے کچن میں آ گئی۔ بھائی جان، ہم بھابھی کے لیے شاپنگ کب کرنے جائیں گے؟ نیہا نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تم بس یوں کرو کہ شادی کے دن والا ڈریس اپنی پسند سے لے لینا، باقی ہم لوگ خود کر لیں گے، شائستہ بیگم بھی بولیں، جبکہ رومان حیا کو ستانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی کلر آپ نے سلیکٹ کیا کہ نہیں؟ نیہا نے پوچھا۔ ویسے تو اس پر ہر رنگ ہی اچھا لگتا ہے، پر ہم ریڈ کلر میں ڈریس لیں گے، رومان نے حیا کو دیکھتے کہا جو چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ حیا کے دل میں کچھ ٹوٹا، کیسے وہ اپنی ہونے والی بیوی کی تعریف کر رہا تھا۔ حیا، تمہارے سسرال والے بھی تمہیں شاپنگ پر لے کر جانا چاہتے ہیں، آج بھی ان کا فون آیا تھا، تم مجھے بتا دو کب جانا ہے۔ شائستہ بیگم نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا اور کبھی بھی نہیں جانا، حیا غصے سے کہتی باہر نکل گئی۔ کیوں نہیں جانا تم نے؟ تم ضرور جاؤ گی، پیچھے سے رومان کی آواز آئی۔ حیا نے سارے آنسو اپنے اندر اتار لیے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ نہیں بولیں گے تو بہتر ہوگا، حیا نے رکھائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ کیوں نہ بولوں؟ کیا ہوا اگر ہم شادی کے بندھن میں نہ بن سکے؟ ہمارا بھی تو رشتہ ہے نا، رومان حیا کے بالکل سامنے آ کر بولا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، حیا نے زور سے کہا۔ تم مانو یا نہ مانو، ہمارا رشتہ تو ضرور ہے، بہت خاص رشتہ جسے تم سمجھ نہیں رہی ہو، رومان حیا کے اور نزدیک آ گیا۔ حیا کو انجانا سا احساس ہوا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، دل کا بھی نہیں۔ حیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ میں نے کب کہا کہ ہمارا دل کا رشتہ ہے؟ بولو، رومان نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ رومان نے حیا کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ شخص اب کیا چاہتا ہے؟ کوئی نئی کہانی عبارت کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جبکہ اس کی شادی ہو رہی ہے کسی اور کے ساتھ؟ ایک منٹ میں حیا بجلی کی طرح پیچھے ہٹی، احساس کا حصار ٹوٹا اور حیا بھاگ کر اندر چلی گئی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اثر ہو رہا ہے، پتھر پگھل رہا ہے، رومان نے ہنستے ہوئے کہا۔
شام میں سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے. سب رومان کا اپنی دلہن کے لیے پسند کیا جوڑا دیکھ رہے تھے. ریڈ کلر کے نفیس سے کپڑے پہ عمدہ سا کام کیا گیا تھا، ساتھ میں میچنگ شرارہ اور دوپٹے پر گولڈن کلر کا کام تھا جو ستاروں کی مانند لگ رہا تھا. سب ہی رومان کی پسند کی تعریف کر رہے تھے. حیا بھی مجبوراً بیٹھی ہوئی تھی. رومان تو مارکیٹ سے ہی ہاسپٹل چلا گیا تھا. حیا بیٹا ادھر تو آؤ، دیکھو تو ذرا یہ کلر تم پر کیسا لگتا ہے، پھر تمہارے لیے بھی اسی کلر کا سوٹ بنوا لیں گے. شائستہ بیگم نے حیا کو پکارا. نہیں، میرا دل نہیں کر رہا. حیا نے صاف انکار کیا. تم چپ کرو، میں نے تمہیں بلایا ہے، مرضی نہیں پوچھی تمہاری. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہر بات کے جواب میں نہیں نہیں کہتی ہو، شائستہ بیگم نے کہا. شائستہ بیگم نے اس کے سر پر نفیس سا دوپٹہ اڑایا اور حیا نہ کرتی رہ گئی. ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے، دیکھو تو منتشا، بالکل پری. شائستہ بیگم نے پیار سے کہتے ہوئے اس کی پیشانی چومی. ماشاء اللہ، وہ بھی بولی تھیں. کتنی پیاری لگ رہی ہو تم حیا، میں ابھی کیمرہ لے کر آتی ہوں، اتارنا نہیں ابھی اسے، نیہا کہتی اندر بھاگی. اچھا تم اتارنا مت، ورنہ اس نے تمہاری جان کھا لینی ہے. ہم ذرا سرمد بھائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ کہتی ہوئی باہر نکل گئیں. وہ جھنجھلائی سی صوفے پر بیٹھ گئی. کیا مصیبت ہے، وہ کوفت سے بولی. نیہا کی دوست کا فون آ گیا. اس نے اندر سے ہی ویٹ کرنے کی آواز لگائی اور خود کال پر لگ گئی. اور اب یہ منٹ کم از کم 1 گھنٹے کے برابر ہوں گے، یہ حیا جانتی تھی. وہ مارے باندھے بیٹھی رہی. 2 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب کی انٹری ہوئی تھی لاؤنج میں. سامنے کا منظر اس کی آنکھوں کے لیے فرحت بخش تھا. اس کے انداز پر لب مسکرا اٹھے جو سخت کوف میں تھی، جیسے ابھی دوپٹہ اتار پھینکے گی. مائی ایگوئسٹک گرل، وہ زیر لب کہتا ہوا آگے بڑھ آیا. حیا نے اسے دیکھا تو فوراً اٹھی. گھبراہٹ میں دوپٹہ بھی سرک گیا اور چہرے پر سرخی بھر گئی. تم نے میری ہونے والی بیوی کا دوپٹہ کیوں لیا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ حیا نے سوچا ایسا جملہ اس کی طرف آئے گا. اس سے پہلے کہ وہ سوچے میں اس سے شادی نہ ہونے پر پچھتا رہی ہوں، میں خود ہی اسے بتا دیتی ہوں. دیکھیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مومانی نے مجھے دیا تھا، میں نہیں لے رہی تھی، مجھے پتا تھا آپ ناراض ہوں گے. حیا نے اپنی صفائی پیش کی، ساتھ ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ جانے کے لیے مڑی کیونکہ وہ اب کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی. وہ بھی اس کے سامنے تو بالکل نہیں، اسی لیے فوراً جانے کے لیے مڑی. کیا فرق پڑتا ہے، بعد میں بھی تو تم نے ہی لینا ہے، اسی لیے ابھی لے لیا تو کیا ہوا. رومان نے حیا کی کلائی پکڑ کے اس کا رخ اپنی جانب موڑا. حیا ہونک کھڑی اس کے لفظوں پر غور کر رہی تھی. مطلب کیا ہے آپ کا اس سے؟ وہ حیرت سے کھڑی پوچھ رہی تھی. مطلب وہی جو میں نے کہا ہے، وہ براہ راستہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا. مگر وہ ابھی بھی اسی کیفیت میں کھڑی تھی. رومان نے بلاخر اسے مزید تنگ نہ کیا کیونکہ اسے اس پر ترس آ گیا تھا. اچھا سنو پھر، مطلب یہ کہ میری جذباتی گرل، میری شادی تم سے ہی ہو رہی ہے. یہ سب ڈرامہ تمہیں تنگ کرنے کو کیا جا رہا تھا، بلکہ راہ راست پر لانے کو. وہ اس کی طرف محبت سے دیکھتے کہہ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اب بن موسم برسات امڑ آئی تھی. قدرت کیسے مہربان ہوئی تھی اس پر. سپنوں کو تعبیر یوں بھی ملتی ہے. ہاں، جب تم نے یہ بکواس کی تھی نا کہ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی اور چاہے جس سے مرضی کر دیں، تب ہی میں نے یہ پلان بنایا کہ محترمہ کے سارے بل کس نکال نہ دیے تو میرا نام بھی رومان احسن نہیں. غصہ تو بہت آیا تھا کہ پکڑ کے محترمہ کو ہوش ٹھکانے لگاؤں جو اپنی ضد کے ہاتھوں مجبور ہو کر سب ختم کرنے چلی. مگر پھر وہ غصے سے بولا، پلان تو تمہیں اور ستانے کا تھا، مگر جب پتہ چلا کہ آپ تو پہلے ہی پاگل ہیں. وہ اب شرارت سے بولا. رومان بھائی، حیا منمنائی. لا حول ولا یار، بھائی کہنا تو بند کرو، کیا بھائی بھائی کی رٹ لگائی ہے. وہ بد مزہ ہوا تو حیا کھلکھلا کے ہنسی. جنگلی بلی. رومان نے اسے گھور کر دیکھا. رومان کے بدلے رویے پر وہ خود بھی حیران تھی. آپ سے کس نے کہا
کہ میں آپ سے پیار ویار کرتی ہوں، وہ اب گھور کر پوچھ رہی تھی۔ جس دن سے تمہیں پتہ چلا ہے کہ میری شادی فکس ہو گئی ہے، بات بے بات پر رونے بیٹھ جاتی ہو، کمرہ نشین ہو کر رہ گئی ہو۔ جب میں اپنی منگیتر کی تعریفیں کرتا ہوں تو وہاں سے بھاگ جاتی ہو، اور تو اور جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو بھی رونے لگ جاتی ہیں میڈم۔ یہ سب کیا ہے پھر؟ وہ تیوری چڑھائے پوچھ رہا تھا۔ وہ تو اس لیے کیونکہ اب اس سے کوئی بات نہیں بن پائی۔ وہ جو اس دن آپ دن دہاڑے لڑکی کا ہاتھ پکڑے بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا، یاد آنے پر اب وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی جس کی وجہ سے یہ سب مسئلہ ہوا تھا۔ اف، لڑکی؟ کون سی لڑکی؟ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا تھا۔ حیا کے بتانے پر اسے یاد آیا۔ حد ہے، تم نے اتنا بڑا فیصلہ صرف اس بات پہ لیا۔ ٹھیک کہتے ہیں، جذباتی لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تم بھی اپنا اور میرا نقصان کرنے چلی تھی۔ اس سے میرا ایسا کوئی ریلیشن نہیں۔ ان کو غور سے دیکھتی، وہ ہماری بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں۔ تمہارا شک دور کرنے کے لیے ورڈ ایجڈ بھی لگا دیتا ہوں۔ خدا کا خوف کرو کوئی لڑکی، وہ حیرت سے بولا۔ حیا کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ یا خدا، تم آنسوؤں کی بنی ہو حیا، رونا بند کرو پلیز۔ رومان نے پیار سے اس کے آنسو سمیٹے۔ حیا اندر کو جانے کو لپکی۔ میری داستان تو سنتے جاؤ، میں بھی تو تم سے پیار کرتا ہوں۔ تمہاری ہر ادا، لڑائی جھگڑے سے مجھے پیار ہے، وہ لگاوٹ سے بولا۔ آپ کا مطلب ہے میں لڑاکا ہوں، میں جھگڑا کرتی ہوں؟ حیا جاتے جاتے مڑی اور اپنے مخصوص مرنے مارنے والے سٹائل میں کھڑی تھی۔ رومان بھی ہاتھ باندھے کھڑا اسے پیار سے دیکھ رہا تھا۔ میرا مطلب نہیں، انفیکٹ میں یہ ہی کہہ رہا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ آپ ہیں ہی بہت برے، ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ حیا نے برا سا منہ بنایا۔ حیا، میں زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ تم ایسے میری زندگی میں داخل ہو چکی ہو، تم دو گنا میرا ساتھ زندگی کی راہوں میں۔ رومان نے جذبے سے کہتے ہوئے حیا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ آنکھوں میں امید اور محبت کے جگنو لیے کھڑا تھا، جو صرف اور صرف اس نادان لڑکی کے لیے ہی تھے۔ ہاں، حیا مسکرا کر بولی، اور اب خالی دامن نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے بولی۔ زندگی ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ زندگی کا سفر اب بلا شبہ خوبصورت ہونا تھا۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔